سورہ توبہ آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلے منافقوں کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے، جن کو اعرابی کہا گیا، ان کے بھی بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو دور رہنے والے تھے، ان میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے۔ تو پچھلی آیت میں ان میں جو اعرابیوں میں برے لوگ تھے ان کے بارے میں ڈسکس ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر جو 100 ہے، 99 ہے، سوری، جو آیت نمبر 99 ہے، ان میں اچھے لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ دور رہ کر بھی وہی اچھے تھے، سلیم القلب تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قریب اور دور سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، لیکن ہمارے درمیان اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن جن کو وحی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوتا ہے وہ باقاعدہ اچھا انسان ہے، اور وہ اپنے انبیاء کرام کی بتائے ہوئے تمام وحی کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا قریب رہیں، دور رہیں، مدینے میں رہیں، مکے میں رہیں، دنیا کے کسی کونے میں رہیں، یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اللہ کی باتوں کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ تو اینی ہم اس وقت وہی جنگ پر جو بلائے گئے دور رہنے والے بھی، تو ان میں جو اچھے لوگوں کے بارے میں اس وقت ڈسکس ہوگی آیت نمبر 99 میں، کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ اعرابی ایسے تھے کہ مَن یُؤْمِنُ بِاللَّہ، جو کہ باقاعدہ بالکل پیور ایمان رکھتے تھے، جو اللہ کے ساتھ حق ہے، ان کا ایمان بہت پیور تھا، یوم آخر پر بھی وہ حق کے ساتھ ایمان رکھتے تھے، وَيَتَّخِذْ، اور وہ اختیار کرتے تھے، بناتے تھے، مَا يُنْفِقُ، جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، قربات، قربت کا ذریعہ بناتے تھے، یعنی ان کو پیسہ دے کے اور دین کی خدمت کر کے اور دین کو سپورٹ کر کے وہ فیل کرتے تھے کہ وہ اللہ سے قریب ہو گئے ہیں۔ جیسے میں اور آپ اگر اچھی نماز پڑھیں تو واقعی میں ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم واقعی اللہ سے بہت قریب ہو گئے اچھی نماز پڑھ کے۔ ہم کسی کو خوش کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی ہمیں دعا دیتا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اس کے منہ سے نکلنے والی ہر دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، لیکن یہ چیزیں ہم سب کے لیے ایک اللہ سے ہم اور قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ہمارا دل اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اچھے کام کر کے۔ تو یہ فیلنگ آج بھی آپ کے اندر موجود ہوگی، اور وہی بات اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ دور رہنے والے دین کی بے لوث خدمت کر رہے تھے۔ تو جو پچھلی آیت تھی کہ وہ جو اللہ کے راستے میں دیتے تھے اسے فائن سمجھتے تھے، پینلٹی سمجھتے تھے، تاوان سمجھتے تھے، ٹیکس سمجھتے تھے، یعنی ان کو یہ زبردستی دینا پڑتا تھا۔ اور کچھ اعرابی ایسے تھے کہ جو قربات، یعنی اللہ کے نزدیک ہونے کی فیلنگ ان کے اندر تھی کہ قربات عند اللہ وصلوات الرسول، دیکھیں یہ بھی لفظ اس کے ساتھ آ گیا کہ وہ جو بھی کچھ خرچ کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی دعائیں ان کو لگیں گی، صلوات الرسول، یعنی وہ رسول کی دعاؤں کو، ان چیزوں کو خرچ کر کے ذریعہ سمجھتے تھے، جبکہ آپ کے آگے کی آیت میں اللہ کہیں گے کہ اگر نبی بھی دعا دیں گے تو قبول اللہ کے یہاں ہوگی، کیونکہ قرآن نے اس ٹاپک کو بہت اچھی طرح سے کھولا کہ اے نبی آپ دعا مانگے نہ مانگے، میں نے فلاں کو معاف نہیں کرنا تو نہیں کرنا، یعنی اللہ کا لا ہے، قانون ہے کہ اے نبی آپ کسی کے لیے اگر 70 بار بھی دعا مانگ لیں تو میں نے اگر اسے معاف نہیں کرنا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم کو کوئی جزاک اللہ بھی کہتا ہے، ہمیں کوئی کہتا ہے کہ اللہ آپ کے علم میں برکت دے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ قبول کریں گے، لیکن دعا ایک خوش کر دیتی ہے انسان کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دور رہنے والے اعرابی، یہ وہ تھے کہ جو خرچ کرتے تھے اور ان کی فیلنگ، ان کو بہت اچھی وائبز آتی تھیں، اور وہ دعا سمجھتے تھے اس کو کہ رسول دعا دیں گے۔ اللہ، جس پر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سنو، غور سے سنو کہ انہا قربتن، قربت لہم، بے شک
انہوں نے جو سمجھا ہے، صحیح سمجھا ہے کہ یہ اللہ سے نزدیک ہو جاتے ہیں مال دے کر، جان دے کر، ایفرٹس کر کے. یعنی یہ آیت تو مجھے اور آپ کو بھی مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ينفقوا قربات عند اللہ و صلوات الرسول، کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو وہ بہت ہی نزدیکی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو گئے. تو اللہ نے بھی اس کی تائید کی. اللہ نے کہا اللہ، ہاں جو تم نے سمجھا ہے وہ صحیح سمجھا ہے کہ انہا قربت لہم، ان کے لیے قربتیں ہی ہوں گی، یعنی یہ واقعی اللہ سے قریب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جلد ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، جلد اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں اور بھی داخلہ دیں گے، دنیا کی آخرت کی. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بے شک بخشنے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں. اب اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے جنہوں نے پہل کی، ہجرت میں پہل کی. ہمیشہ قرآن نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. قرآن نے ان لوگوں کی بڑی قدر اور تعریف کی جنہوں نے پیچھے نہیں دیکھا کہ کون پہل کر رہے ہیں. تو اس سے مجھ کو اور آپ کو بھی اچھا لیسن ملتا ہے کہ چاہے برقع پہننے میں، چاہے نیازیں چھوڑنے میں، چاہے کوئی بھی چیز کے لیے، یعنی کسی بھی چیز میں اگر آپ غور کریں کہ ہم لوگوں نے کون کون سی چیزوں میں کسی کا انتظار کیا کہ جی شوہر اجازت دے دے، یا سسرال، یا میکا، یا امی، یا ابو، یا عالم، تو پہل کرنے میں بڑی مشکل تو ہوتی ہے. لیکن قرآن بتاتا ہے ان کا درجہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے جو اچیومنٹ سے پہلے قدم اٹھا لیتے ہیں، جو کمانڈو ایکشن کرنے کے قائل ہوتے ہیں. تو ادھر آپ غور کیجئے کہ یہاں پر کون سی آیت ہے، 100 ہے آیت، کہ والسابقون الاولون کہ وہ سبقت لے جانے والے اول، پہلے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو سنا اور ایمان لائے، اپنی کتاب سے تصدیق کی. من المہاجرین والانصار، ان میں سے کچھ لوگ ہجرت کرنے والے تھے، کچھ ان کو پناہ دینے والے انصار بھی تھے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی تھے جو انہوں نے اتباع کی ان مہاجر اور انصار کی، بإحسان، اچھے معاملات میں احسان کے ساتھ، بہت خوش دلی سے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان تمام لوگوں سے. کیونکہ وہ راضی تھے اس اللہ کی احکامات سے، وہ اللہ کے قانون پر خوش ہوئے، وہ اللہ کے نبی کی باتوں کو انہوں نے وحی سے تصدیق کر کے مان لیا. تو ایک اگر آپ کو برا نہ لگے، اگر ہم اس کے لیے ایک اچھی بات یوں کریں کہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں ہیں، اگر آپ اور میں بھی اللہ کی رضا والے کام کر لیں. دیکھیں اس آپ ناراض مت ہوئیے گا، وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں، ہوں گے، جنہوں نے رسول کا ٹائم پہ ساتھ دیا، بہت بڑی بات ہے. لیکن جو یہ رضی اللہ عنہم، اس کا مفہوم صرف جانیے کہ راضی ہوا اللہ ان سے. کیونکہ ورضوا عنہ، آگے کہ اگر یہ دو لفظ کو آپ سمجھ لینا، کیونکہ وہ راضی تھے اللہ کی کتاب، اللہ کے لا، اللہ کے قانون، توحید، آخرت کا عقیدہ، زکوٰۃ دینا، جو ریسٹرکشنز میں رہنا، وہ راضی تھے اس سے، وہ ہجرت سے راضی تھے، وہ مدد کرنے پر راضی تھے، وہ اللہ کے قانون پر راضی تھے. تو اللہ راضی ہوا ان سے. تو کیا میں اور آپ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نبی نہیں بن سکتے، ہم نبی نہیں بن سکتے، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا. لیکن کیا ہم رضی اللہ بن سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. اللہ ہمیں وہ سوچ دے، وہ معیار دے، اللہ عافیت کا معاملہ کرے، عبرت ہونے سے بچائے، بیک آؤٹ ہونے سے بچائے. لیکن آپ کے پاس پوری ڈیفینیشن ہے کلیئر کہ رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، کیونکہ ورضوا عنہ، کیونکہ وہ راضی تھے اس خدا کے احکامات سے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، تو جو اللہ کے احکام سے راضی ہوگا یعنی عمل کر کے دکھائے گا، شہداء علی الناس بنے گا، تو تیار کیا ہے ان کے لیے اللہ نے باغات، تجری تحتها الانہار،
بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی، کوئی نکالا نہیں جائے گا، کوئی گورنمنٹ نہیں بدلے گی۔ ذالک الفوز العظیم، اور اصل میں تو یہ ہے بڑی کامیابی کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جس کو یہ جنت کا داخلہ مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔